نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور جینے کے طریقے سکھائے۔ ہمارے درمیان ایک ایسی روشن کتاب ہے کہ جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بہترین رہنما اس نے عطا کیا ہے، جس نے عملی طور پر زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ ہمیں سکھایا۔ ہمیں صرف حکم نہیں دیا گیا، کچھ کرنے کو کہا نہیں گیا، بلکہ کر کے بھی دکھایا گیا، اور یہ ثابت کیا گیا کہ یہ سب کچھ پاسبل ہے۔ چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ جو وہ ہم سے چاہتا ہے ہم وہ کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ کامیابی اور سکسیس کی بہت سی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں، مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے نزدیک کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جو صرف اس دنیا کی نہ ہو بلکہ آخرت کی بھی ہو، جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ آخرت کی کامیابی کن چیزوں میں ہے؟ ان کے لیے ہمیں حقیقت پسند ہونا ضروری ہے، اس کو جاننے کے لیے صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے، وہ بصیرت اور وہ سمجھ بوجھ کہ جو ہمیں حقیقت تک پہنچنے میں مدد دے۔ اسی کا نام رشد ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے رشد، سمجھ بوجھ، چیزوں کو ان کی اصل حقیقت میں دیکھنا، وزڈم، حکمت، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے دعا بھی کی، خاص طور پر ان نوجوانوں کی دعا قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اپنا ایمان بچانے کے لیے، جن کا واقعہ سورۃ الکہف میں ہے۔ جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے، بظاہر دنیا کی نظر میں تو ایک ناکامی تھی کہ ان سے ان کا گھر، مال، والدین، رشتہ دار اور جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ انہیں چھوڑنا پڑا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کامیابی کا ایسا سودا کیا، اللہ کے ساتھ ایک ایسا بزنس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ جب وہ غار میں گئے تو انہوں نے اپنے لیے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے اس معاملے میں صحیح سوچ عطا کر، صحیح سمجھ عطا کر۔ انہوں نے اور کچھ نہیں مانگا، رحمت اور رشد مانگی، دو چیزیں کہ ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنوں نے جب قرآن مجید پہلی بار سنا تو انہوں نے قرآن سنتے ہی کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، رشد دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان اگر ایک بار بھی پڑھ لے تو اس کو اس کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کتاب سیدھی راہ دکھانے والی ہے اور حقیقی معنوں میں انسان کو سمجھ بوجھ عطا کرنے والی ہے۔ رشد اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا، صحیح سمت میں جانا، صحیح ڈائریکشن لینا، کسی چیز کی اصل تک پہنچ جانا۔ تو جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی معاملے میں رشد عطا کرتا ہے، سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، حقیقت کا علم عطا کرتا ہے، صحیح ڈائریکشن دے دیتا ہے، تو وہ اس کو بہت بڑی خیر کثیر مل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی، مدین کا سفر اختیار کیا، تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسی چیز کا سوال کیا کہ عسیٰ ان یہدینی ربی الی سواء السبیل،
مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح ڈائریکشن عطا کرے گا، صحیح راستہ عطا کرے گا، کیونکہ کسی بھی معاملے میں صحیح راستے کا مل جانا اور صحیح طریقے کا معلوم ہو جانا اور کس وقت میں کیا کرنا چاہیے یہ جان لینا نہایت ضروری ہے. اسی پر ہی انسان کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ دنیاوی معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی. موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کی پیروی کی تو اس وقت ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں، آپ کے ساتھ چلوں، اس شرط پر کہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھائیے، مجھے بھی کچھ بھلائی عطا کیجیے، مجھے بھی رشد دیجیے. یعنی میں آپ سے وہ چیز سیکھنا چاہتا ہوں جو میرے پاس نہیں. تو ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ زندگی کے مختلف معاملات میں ہم اللہ سے رشد مانگیں کہ اے اللہ، جو بھی میری زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیسیژن مجھے لینا ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی جاب کرنی ہے، کہیں شادی کسی بچے کی کرنی ہے، یا پھر دینی معاملات ہیں، مثلا رمضان آ رہا ہے، رمضان گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا مجھے فائدہ دے گا، میرے دن کیسے گزرنے چاہیے، میری راتیں کیسی گزرنی چاہیے، میری عبادت کیسی ہونی چاہیے. تو ان تمام معاملات میں بھی کوئی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان دل ہی دل میں اور پکار کر رشد مانگے، ہدایت مانگے، صحیح ڈائریکشن مانگے. تو آئیے ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آنے والے دنوں کو، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ان دنوں میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم واقعی وہی کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری چانس ہو، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور جانتے ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں تھا لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اس کے بعد نیکسٹ رمضان ملتا ہے یا نہیں. اللہ ہم سب کو لمبی زندگی اور نیکیاں کمانے کے بہت سے مواقع عطا کرے. جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں عطا کیا اور اس میں ہمیں بہت کچھ کمانے کا اور بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع دیا. لیکن ان حاصل کرنے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہے، جس کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ ہے تقویٰ. ہم کچھ بھی حاصل کر لیں لیکن اگر ہمیں رمضان میں تقویٰ حاصل نہیں ہوتا تو گویا رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس رمضان میں اپنے لیے تقویٰ کا سوال کریں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اے اللہ تو میرے دل کو تقویٰ عطا کر اور تو اسے پاک کر، تو اسے تزکیہ عطا کر، اور تو بہترین ہے جو اسے پاک کر سکتا ہے. یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اپنی ان چیزوں سے جو میری روحانی ترقی یا دینی ترقی یا آخرت کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے، انہیں میں اپنی کوشش سے دور کر سکوں. تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی مجھے صحیح رہنمائی عطا کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. رمضان میں بھوکا پیاسا رکھنے کا اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام کرنے کا اصل مقصد، اصل مطلوب، اصل غرض یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کامیابی متقین ہی کے لیے ہے. یہ لفظ تو ہم عام طور پر بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا
مطلب کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا کوالٹی ہے، یعنی تقویٰ ہے کیا. ہم سب بچپن سے تقویٰ کا لفظ سنتے آ رہے ہیں اور ہم سب بولتے بھی رہتے ہیں، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تقویٰ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں وقع یقی سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ، بچنا، بچانا. گویا تقویٰ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی کوالٹی ہے جو انسان کو ان چیزوں سے بچنے کی قوت دیتی ہے جو انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. تو نقصان دہ چیزیں دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک اچھائی برائی کی پہچان رکھتی ہے، ہمارے اندر فائدے اور نقصان کی ایک میزان اور ایک کرائیٹیریا رکھ دیا ہے. جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں بظاہر نقصان نظر آتا ہے تو ہم فوراً اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیاوی معاملات میں ہم سب اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اسٹرگل بھی کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان، اس کے معاملے میں عام طور پر ہم اتنے کانشیس نہیں ہوتے، اور اگر ہوں بھی تو بعض اوقات ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ واقعی کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کے لیے ہم سب کو علم نافع کی ضرورت رہتی ہے، فائدہ مند علم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فائدہ مند علم کون سا ہے؟ وہ خالص پیور علم ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے، اور اس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بہترین رہنمائی دے دی گئی ہے. اس کو سیکھنا ہم سب پر فرض ہے. یعنی ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم پیدا ہوئے آخرت کے لیے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت گریٹ کریشن پلان ہے جس کا ہم ایک حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف آسمان و زمین نہیں اور اس کے اندر بے شمار نعمتیں نہیں بنائی، بلکہ انسان کو پیدا کیا اور ہم سب کے لیے یہ نعمتیں رکھی، لیکن ہمیں کسی اور کام کے لیے رکھا، اور وہ ہے اس کی عبادت اور اس کو راضی کرنا. جب انسان اس کو راضی کرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ انعام دیتا ہے، اور وہ انعام اس کی رحمت جنت کی شکل میں ہے، جس میں انسان کو پھر ہمیشہ رہنا ہے. وہ ہے اصل لائف، وہ ہے اصل زندگی، وہ ہے جس کے لیے ہم سب کو اسٹرگل کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے. لیکن وہاں تک اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب ہم وہی ڈائریکشن، وہی راستہ، وہی طریقہ اختیار کریں جو اس راستے کو جاتا ہے، اور اس کو ایک ہی راستہ جاتا ہے، بہت سے راستے نہیں جاتے، اور اس راستے کو اختیار کرنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور ڈائریکشن پہ چلے جا رہے ہوں اور پھر توقع یہ رکھیں کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے. کراچی کے پلین میں بیٹھ کر اگر انسان سوچے کہ میں پشاور پہنچ جاؤں گا تو یہ امپاسبل ہے. اسی طرح اگر انسان وہ طریقے اختیار نہیں کرتا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور اپنے طرف سے کچھ من گھڑت طریقے ایسے اختیار کر لیتا ہے جن کے نتیجے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا، اس کی رضا تک پہنچ جائے گا، تو یہ بھی انسان کی ایک غلط فہمی ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو دور ہونا چاہیے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے تقویٰ کی، کہ تقویٰ جو ہے وہ انسان کے اندر غلط سوچ، غلط راستوں، غلط گفتگو، غلط کاموں، غلط معاملات اور تمام تر نقصان دہ چیزوں سے بچنے کی ایک صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام آفات اور مصیبتوں سے جان چھوٹ نہیں سکتی مگر اللہ کے ساتھ خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ. جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو ہی انسان ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اور اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر زہد نہ ہو. زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، اس ساری دنیا کی اٹریکشنز میں سے نکل کر اپنے رب کو ہر چیز سے زیادہ چاہنا، اپنے رب کی محبت حاصل کرنا. اور وہ کہتے ہیں کہ زہد حاصل نہیں ہو سکتا مگر تقوی اختیار کرنے کے بعد، تقوی اپنانے کے بعد. اور تقوی کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لایا جائے، اور جس چیز سے اس نے روکا
اس سے رک جایا جائے. گویا تقوی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا نام ہے، تاکہ ہم آخرت کی آگ سے بچ سکیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں اور آخرت کی ناکامی سے بچ سکیں. قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں، اولین و آخرین، ان سب کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ سب سے مطلوب ہے، ہر ایک سے ڈیمانڈ ہے اس کی، ہر ایک کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، اور یہ ہر خیر کی کنجی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ آخرت کی مشکلات حل ہوں گی، بلکہ دنیا کے بھی ہر نقصان سے انسان اسی کے ذریعے بچ سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتے ہیں، طلاق کے احکامات بتانے کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، وہ ضرور مشکل سے نکل آئے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. تو گویا تقوی رزق کی کنجی ہے. جب انسان غلط چیزوں سے بچتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے بچتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے، مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی ان پر ہر طرح کی رحمتیں نازل ہونے لگتی. اسی طرح کاموں کی آسانی جو ہے وہ بھی تقوی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. اب یہ میری بات تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا. اسی طرح تقوی خوف اور غم سے نجات کا باعث ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان کو مختلف طرح کے امتحانوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی رزق کے معاملے میں، کبھی اولاد کے معاملے میں، کبھی لوگوں سے، کبھی اپنی جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیاں انسان کے لیے ہوتی ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس بیٹھ جائیں، غریب سے غریب ترین انسان کے پاس اور امیر سے امیر ترین انسان کے پاس، دنیا میں بظاہر ناکام ترین انسان کے پاس اور کامیاب ترین انسان کے پاس، کوئی بھی شخص اس سے خالی نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی روگ، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، فکر یا غم کی بات نہ ہو. کسی کی چھوٹی ہوگی اور کسی کی بڑی ہوگی. ان چیزوں سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے. جیسے انسان اگر کسی راستے پہ جا رہا ہو اور آگے بھاری چٹان آ جائے تو اس کو تو وہ نہیں ہٹا سکتا، لیکن یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر لے. ان غموں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا بھی یہی طریقہ ہے. وہ اپنی جگہ رہیں گی، ان میں سے بہت سی چیزوں کو آپ تبدیل نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر اپنے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اگر ہمارے دل میں تبدیلی آ جاتی، ہماری سوچ میں تبدیلی آ جاتی، ہمارے خیالات میں تبدیلی آ جاتی، تو وہی بڑی بڑی چٹانیں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بڑے بڑے مسائل پر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رکھتا، کیونکہ انسان اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس طرح ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ دس از پارٹ آف لائف، اس کو تو ہونا ہی تھا.
یہ تو اس دنیا کا قانون ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے تو ہوں گے، لیکن انسان کی نظر جب کانٹوں سے ہٹ کے پھر پھولوں کی طرف جاتی ہے تو وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کانٹے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے وہ پھول ہو گیا ہے. ہر انسان کی زندگی میں جہاں پریشانی ہے وہاں نعمتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد میں نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو صرف مشکل میں ہی ڈالا، اس کے لیے زندگی میں بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم مشکلات کو فوکس کر لیتے ہیں تو ہماری نعمتیں اور آسانیاں جو پس منظر میں چلی جاتی ہیں. آپ اس وقت بھی تجربہ کر سکتے ہیں، سامنے رکھی ہوئی کسی بھی چیز کو اگر آپ کسی ایک چیز پر نظر جماتے ہیں تو باقی چیزیں آپ کو نظر آنی بند ہو جاتی یا ڈم ہو جاتی، مدھم ہو جاتی. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارا فوکس کیا ہے. اور یہ صحیح اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر وہ رشد ہوتی، جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جب انسان کی پرائرٹیز جو ہیں ان میں وہ بالکل صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو پیچھے لے جاتا ہے. مشکل یہ کہ شیطان ہمارے لیے جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جو پریشانی کی چیزیں ہیں، جو تکلیف والی باتیں ہیں، ان کو ہمیشہ ہمارے فوکس میں رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچتے رہو، اسی کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر دکھی رہتے ہیں اور باقی ساری نعمتیں بھولے رہتے ہیں. بہرحال اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو میں خوف اور غم سے بھی نجات دوں گا. آخرت کا تو ہے ہی، دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ یونس کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار، اللہ کے دوست، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. آخرت کی کامیابی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقین کے حق میں ہی بہتر ہے. جنت میں داخلے کا باعث بھی یہی ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس سچی عزت کی جگہ پر، عظیم صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ان کو نصیب ہوگا، یعنی دنیا میں بھی محسوس کریں گے لیکن آخرت میں حقیقی معنوں میں اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے اور فزیکلی اس کے قریب ہوں گے. اور وہ دن ہوگا کہ جس کے بعد انسان کو باقی ساری نعمتیں، باقی ساری چیزیں بھول جائیں گی اور سارے غم تو خیر انسان پیچھے ہی دنیا میں چھوڑ چکا ہوگا. یہ صرف ان کے حصے میں آئے گا جن کے اندر تقویٰ ہوگا. اب تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے کہ جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز توحید خالص، اس کے بغیر تقویٰ نہیں آتا. عطا کہتے ہیں کہ میں نے ولید بن عبادہ سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا، بیٹے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس وقت تک اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ پر ایمان نہ لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لاؤ، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور چیز پر مرو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے. تو گویا سب سے پہلی چیز جس کا ہم سے پوچھا جائے گا وہ ایمان ہے، اور ایمان میں صرف اللہ پر ایمان نہیں بلکہ تقدیر پر بھی ایمان اس کا حصہ ہے. پھر یہ کہ ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور انقریب تقوی والا اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، وہ جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے،
کسی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح تقویٰ اس وقت انسان کو نصیب ہوتا ہے جب انسان لوگوں کے بیچ میں بھی اور تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی صرف اللہ سے ڈرنے والا ہو، بندوں سے نہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، کہیں بھی انسان ہو وہ اس احساس سے خالی نہ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میرا حال جانتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں خفیہ اور ظاہر طور پر اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یعنی یہ تقوی کوئی خاص ڈریس کا نام نہیں کہ جو لوگوں کے بیچ میں پہن کے تم اپنے آپ کو بڑے پارسا اور نیک ثابت کرو، بلکہ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل کے اندر ایک احساس ہو کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی جیسے کسی کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے نا، اس طرح کا ڈر ہونا چاہیے، اس ڈر کا نام تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی روزوں کی جب بات ہوئی تو اس میں بھی اخلاص کی بات ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے، راتوں کا قیام اور لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب یعنی اللہ سے ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو گویا سب سے پہلی چیز اخلاص ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے۔ دوسری چیز جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ ہے عبادات کا اہتمام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت ہم پر فرض ہی اس لیے کی ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو گویا عبادت کی غرض ہی یہی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلتا چلا جائے، نہ صرف یہ کہ اللہ کی اطاعت بلکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور کوئی بھی کام جو دین کے نام پر انسان کرے اس کی دلیل وہاں سے لائے۔ آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور وقتی طور پر فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم نہیں دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر وہ کام نہیں کیا۔ کسی بھی عبادت میں اپنے طرف سے کوئی طریقہ نکال لینا بدعت کہلاتا ہے، اور وہ دین میں ایک نیا اضافہ ہوتا ہے، اس کی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گئے بتانا ہمیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہمیں بتانا، اور ہمیں خود سے ایک نیا آئیڈیا آ گیا۔ نئے آئیڈیاز، نئی انوینشنز، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ایز لانگ ایز وہ دنیا کے کام میں ہوں۔ دین جو ہے وہ صرف اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے اس میں صرف وہی کام کر کے انسان تقویٰ حاصل کر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو۔ تیسری چیز جس سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، حتیٰ کہ ذرہ برابر برائی سے بھی بچنا۔ ابو درداء کہتے ہیں مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچے، اور بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جو شک والی ہوں، یعنی جن کے اوپر پورا یقین نہیں کہ حرام ہے لیکن دل مانتا نہیں، شک ہے ان کے بارے میں، تو اس سے بھی بچے۔ پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہے اس کو بالکل چھوڑ نہ دے،
اب دیکھیے کہ کچھ چیزیں تو ہمیں کتاب سے مل جاتی ہیں، سنت سے مل جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا، مگر ہمارے ضمیر کے اندر ان کو کر کے ایک کھٹک ہوتی، ہمارا دل راضی نہیں ہوتا اس پر، ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کچھ ہے اس میں اونچ نیچ. تو ایسی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا کرتا ہے، چاہے انسان کتنے بھی مصیبتوں میں گرا ہوا ہو. لیکن شک والی چیز جو ہے وہ تقویٰ کے منافی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کے اندر بے چینی اور گلٹ اور ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ان چیزوں سے بھی بچنے کا نام تقویٰ ہے جن سے عام طور پر لوگ نہ بچتے ہوں. تو ایک متقی انسان ان کے بارے میں بھی محتاط ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام کو کرنے سے میں کسی غلط راستے پہ چل پڑوں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. پھر اسی طرح اپنی تکلیفوں سے، برائیوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کا نام بھی تقویٰ ہے. صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مومن سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے جہاد کرے، یعنی تن من لگائے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہے، اللہ کا تقویٰ رکھے اور لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھے، یعنی لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، برا معاملہ نہ کرے. لوگوں کے ساتھ اچھا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب لوگوں کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہو، ہمارا خیال اچھا ہو، ہمارا دل صاف ہو، کیونکہ تزکیے کے بغیر معاملہ درست نہیں ہو سکتا. جس انسان کے لیے آپ کا دل اچھا ہے نا، اس کو آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی اسمائل کرنے کی، خود بخود آپ کے منہ پہ اسمائل آ جائے گی. اور جس انسان کے بارے میں آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی کھٹک ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کوئی برا خیال ہے یا کوئی وسوسہ ہے، آپ کوشش کر کے بھی اپنے آپ کو راضی کریں کہ اس سے اچھی طرح ملے تو آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے تقویٰ اس وقت حاصل ہوتا ہے، تقویٰ اندر تب جاتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے. تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جو وہاں رہتا ہی نہیں، ٹکتا ہی نہیں جب تک اس کو صاف جگہ نہیں ملتی. یعنی ہم کتنی بھی کوشش کرتے رہیں کہ اپنے اندر کوئی ایسی چیزیں انڈیلیں، لیکن اگر اندر اس کو اپنی پسند کی جگہ نہیں ملی تو وہ مارے گا ہی نہیں. اس لیے دل کو صاف کرنا اور دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ دل کی حفاظت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی وہ صاف ہو جاتا ہے، تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور فزیکلی بھی دیکھیں، اگر آپ دل بند ہے، دل کی کچھ حصہ بھی اگر خراب ہے تو اس کا اثر ساری جسمانی صحت پر پڑتا ہے. یہی حال روحانی صحت کا بھی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف جھکنے والا ہو. اللہ کی طرف جھکنے والے کا ہونا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن چیزوں کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے ان کو انسان اللہ کا حکم سمجھ کے چھوڑ دے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اور جنت تقوی والوں کے قریب لے آئی جائے گی، ان کو وہاں نہیں جانا پڑے گا، وہ قریب آ جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی. غیر بعید یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو، بار بار اللہ کی طرف پلٹے، خوب حفاظت کرنے والا ہو، یعنی اپنے خیالات کی، اپنی زبان کی، اپنے اعمال کی، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو. رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. اور دل کا رجوع کیا ہوتا ہے؟ دل ایسی چیز ہے نا کہ جس کے اندر وسوسے بھی آتے ہیں، بدگمانیاں بھی آتی ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی اس کے رسول کے بارے میں، کبھی دین کے بارے میں، کبھی لوگوں کے بارے میں، کبھی کسی چیز کے بارے میں. اس کی حالت بدلتی رہتی. اب یہ نہیں کہ خیال آئے گا نہیں کوئی برا، آئے گا، وہ تو شیطان ساتھ ہے، اس کا تو 24/7 کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کے دل کو خراب کرے، کیونکہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ دل ہے کہ
اس پر, اس ہیڈ کوارٹر پر کنٹرول ہو جائے تو پوری کنگڈم ہاتھ میں آ جائے گی. پورے کا پورا پھر انسان میرا ہی ہے, کیونکہ ہم بولتے وہی ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے, ہم سنتے وہ اسی طرح جو ہمارے دل میں ہوتا ہے, ہم دیکھتے وہی ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. تو جب دل صاف ہوگا تو ہر چیز صاف ہو جائے گی, اور جب دل ٹھیک نہیں تو کچھ بھی صاف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بار بار پلٹنے کا مطلب یہ کہ ادھر سے کوئی چیز باہر ہوا شیطان کا, اور ادھر سے اس کو باہر نکالا, اور پھر وہ اللہ کی طرف لوٹ گئے, پھر اپنے دل کو صحیح کر لیا, صاف کر لیا. پھر فرمایا اس سے کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے. ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور ہمارے پاس مزید بھی ہے, یعنی ان کی خواہشات سے بھی بڑھ کر ہے. اب دل کو کس طرح صاف رکھا جائے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے, سیاہ ڈاٹ لگتا ہے. جب انسان توبہ کر لیتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, اگر بندوں کے حق میں کوئی زیادتی ہے ان سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے, اور اگر معافی نہیں مانگتا تو وہ سیاہ نقطہ پھیلنے لگتا ہے, اور پھیلتا پھیلتا پورا دل سے آ کر دیتا ہے. پھر انسان کے اندر بے حسی آتی, اندھیرا آ جاتا ہے, سیاہی ایک اندھیرا لاتی. پھر انسان کے پاس ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا, نہ اس کو کھانے میں مزہ آتا ہے, نہ اس کو پہننے میں آتا ہے, نہ اس کو لوگوں سے مل کے آتا ہے, نہ اس کا دل تنہائی میں لگتا ہے, جس کو دوسرے لفظوں میں پھر ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں. یہ کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ یہ انہی چیزوں سے کہ جن کے بارے میں ہمارے اندر ایک چبھن ہوتی ہے, ایک گلٹ ہوتا ہے, اور ہم اس کو سپریس کرتے رہتے ہیں, اور اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, بندوں کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو جب انسان رجوع کرنے لگتا ہے, پلٹ آتا ہے, اپنی غلطی مانگ لیتا ہے, ایگو سے باہر نکل آتا ہے, تو انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. مرحلہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بہت آسانی ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, اے اللہ کے رسول, لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ فرمایا, صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا کہ زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں, لیکن صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا, متقی, پاک صاف, جس کے دل میں گناہ نہ ہو, بغاوت نہ ہو, خیانت نہ ہو, حسد نہ ہو, کیونکہ یہ ساری چیزیں مل کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں. اور جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر نہ اس کا عبادت میں دل لگتا ہے, نہ ذکر میں دل لگتا ہے, اور نہ کسی اور چیز میں. لہذا ہم میں سے ہر ایک کی ہمیشہ اپنے دل پر نظر ہونی چاہیے کہ دل کی کیفیت کیا ہے, کیونکہ وہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے, اس لیے اس کی مانیٹرنگ بھی ہر وقت ضروری ہے, اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جس وقت بھی ایسی کوئی چیز محسوس ہو, بوجھل پن محسوس ہو, اداسی محسوس ہو, بے چینی ہو, دل نہ لگ رہا ہو, فوراً اللہ کو یاد کیجیے, اللہ کا ذکر کیجیے, استغفار کیجیے, اللہ کے آگے روئیے. اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بڑھ کے تو کوئی قریب ہی نہیں. ان ربی قریب مجیب, بے شک میرا رب تو قریب ہے, جواب دیتا ہے. وہ تو اگر آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے تو آپ کے دل سے جو کچھ اٹھ رہا ہے وہ تو اس کو بھی سن رہا ہے, وہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے, تو اس کو بھی جانتا ہے. تو گویا پلٹنے میں, توبہ کرنے میں, اپنی گلٹ کو دھونے میں, اپنی پریشانی کو ختم کرنے میں دیر نہ کریں. پانچویں چیز جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت. زبان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. انسان جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ غلطی زبان کرتی ہے لیکن سزا تو سارے جسم کو بھگتنی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو, اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. تو ابھی ہم پیچھے جو بات کر رہے تھے نا کہ دلوں کی درستگی کا خیال رکھیں, قلب سلیم پیدا کریں, وہ ہو نہیں سکتا جب تک زبان صحیح نہ ہو. کیونکہ جو کچھ انسان بولتا ہے اس کے کانوں کے راستے سے
سیدھا اس کے دل پر ہی جاتا ہے. کسی کو اگر ہم کچھ بھی کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کسی پہ چیختے چلاتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پہ الزام، کچھ بھی، کوئی بھی غلط بات، وہ اس تک تو جب پہنچے گی سو پہنچے گی، اس سے پہلے ہمارے اپنے اوپر وار ہو چکا ہوتا ہے، وہ پہنچ چکی ہوتی. تو اس لیے بجائے اس کے کہ انسان منہ سے لفظ نکال کر شرمندہ ہو، اس کو ریگریٹس ہوں، انسان اسی کی حفاظت کر لے، اسی کو کنٹرول کرے تو بہت سی مشکلات سے بچ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش گوئی یعنی گالی گلوچ، زیادہ باتیں کرنا نفاق کے 2 شعبے، یعنی اس سے منافقت جنم لیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ فائدے کی بات کرو ورنہ خاموش رہو. اور پھر قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت ہے والذین ھم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو سے، فضول باتوں سے، بیہودہ باتوں سے بچ کے رہتے ہیں، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں. روزہ تو اصل میں ہے ہی اس لیے کہ ہم پریکٹس کریں اس چیز کی کہ ہم ان چیزوں سے اپنی زبان کو بھی روکیں گے، کیونکہ جب تک کوئی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اس کا روزہ ہی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو، بیہودہ، بے فائدہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں. تو جس طرح روزے میں ہم حلال کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حرام سے بھی بچیں، اور نہ صرف حرام سے بلکہ فضول چیزوں سے بھی بچیں، فضول کلام سے بھی بچیں، اور خاص طور پر بد اخلاقی سے اور بد کلامی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، یعنی بچاتا ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش باتیں نہیں کرنی چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں خاص طور پر انسٹرکشن ہے کہ شور نہ کرے. اگر کوئی شخص گالی دے یا لڑنا چاہے تو جواب میں یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو تعریف بتائی ہے، فرمایا مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا باتیں کرنے والا اور فحش باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہ انسان صرف کھانا پینا چھوڑ کے سمجھے کہ میں روزے سے ہوں، اس وقت تک روزہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ زبان کنٹرول نہیں ہوگی. چھٹی چیز جو انسان کے تقوی میں اضافہ کرتی ہے یا تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے وہ ہے زہد. زہد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو ان خواہشات سے روک لے، ان چیزوں سے روک لے کہ جن کی تکمیل میں انسان اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے. امام راغب کہتے ہیں تقوی سے مراد نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرنا ہے جو گناہ میں ڈالتی ہے. اور بعض اوقات انسان کسی جائز چیز کو بھی اس لیے یا مباح چیز کو بھی اس لیے چھوڑ دے کہ وہ تقوی کی تکمیل کر سکے. غافل کرنے والی مجلسوں، غافل کرنے والے کاموں، غفلت میں ڈالنے والی باتوں اور کمپنی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ مسلسل ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ کی یاد بلا دیتے ہیں یا دین سے دور کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. پھر اسی طرح اپنے کاموں میں سادگی اختیار کرنا، یعنی انسان ضرورت کی چیزیں تو استعمال کرے لیکن دنیا کے حصول میں اس دور تک نہ جائے کہ اس کی عبادات متاثر ہوں یا اس کے ایمان میں نقص واقع ہو یا اس کے اندر غفلت پیدا ہو، اور جب اس کی موت آئے تو وہ غافلوں میں شمار ہو. ان چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے. پھر اسی طرح 7ویں چیز رمضان کی رحمتیں اور برکتیں جانتے ہوئے خوشی سے روزہ رکھنا. اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا. پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا. اور اللہ تعالیٰ ہر رات رمضان کی بہت سے لوگوں کو آگ سے نجات دیتے ہیں. پھر اسی طرح
رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہر روز اللہ سبحانہ وتعالی روزہ دار کے لیے کوئی ایسی دعا رکھتا ہے کہ جو قبول ہوتی ہے. لہذا روزے کی حالت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خوب دعائیں کرتی رہنی چاہیے. پھر اسی طرح خاص طور پر روزہ کی افطاری کا وقت جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا موقع ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے. لہذا اس وقت خصوصی طور پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری گردنوں کو تو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. 8ویں چیز جس سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ ذکر اور تلاوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں جب تک وہ ہونٹ ہلاتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی اس کی مدد کرتا ہوں. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ انسان دیکھ کے تلاوت کرے بلکہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے. اگر سارا قرآن نہ صحیح تو کم از کم کوئی ایک پارہ، چند صورتیں، ان کو خوب اچھی طرح سمجھ کے پڑھے. ایسی مجلسوں میں حاضر ہو جہاں پر قرآن سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ مجلس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، اس میں ایک آسانی ہوتی ہے، اس میں انسان ایک دوسرے سے انسپریشن لے رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان میں کوئی نہ کوئی سورت ضرور یاد کریں، کچھ نہ کچھ حصہ زبانی یاد کریں، یا سال بھر میں اگر آپ نے کچھ زبانی یاد کیا، حفظ کیا ہوا ہے تو اس کی دہرائی کرنے کا ایک پلان بنائیں. پھر اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ دونوں سفارش کریں گے. قرآن کہے گا کہ میں نے اس شخص کو رات سونے سے باز رکھا، کیونکہ تراویح میں قرآن سنا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر. روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر، تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی. تو رمضان چونکہ قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم عام دنوں کی نسبت لازمی طور پر اس مہینے میں قرآن سے تعلق زیادہ کریں. 8ویں چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے تقویٰ بڑھانے میں وہ ہے کثرت سے صدقہ خیرات کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل سے ملاقات کرتے اور قرآن کا دور کرتے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ لوگوں کے حق میں سخی ہوتے، یعنی ہر ایک تک آپ کی خیر پہنچتی. تو رمضان سے پہلے ہی آپ اپنی ساری لسٹیں بنا رکھے کہ کون کون رشتہ دار ہیں، ان کو کیا دینا ہے، دوستوں عزیزوں کو کیا دینا ہے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں، قیدیوں، مسافروں اور ضرورت مندوں کو کیا دینا ہے. اگر انسان ایک دفعہ اپنا پلانر بنا لے تو ہر رمضان میں اسی کو اٹھائے اور ٹک کرتا جائے اور ہر ایک کا حصہ نکال کے رکھ دے، کیونکہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں کوئی بھی عبادت انسان کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان میں خوب صدقہ خیرات اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کی افطاری وغیرہ اور غریبوں کو رمضان راشن اور کھانا کھلانے کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے. 9ویں چیز تراویح کا اہتمام کرنا. تراویح اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان فرائض کے بعد جب نوافل ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو خاص مدد حاصل ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. مطلب اس کا کیا ہے کہ انسان پھر نیکیوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی تائید انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں دل لگنے لگتا ہے، اچھے کاموں سے محبت ہونے لگتی اور برائی سے انسان دور ہونے لگتا ہے. پھر یہ کہ خاص طور پر آخری راتوں کی عبادت، طاق راتوں کی عبادت، اس کے لیے بھی انسان پہلے سے پلان کر کے رکھے، اپنے سارے کام کاج جو ہیں پہلے ہی ختم کر لے تاکہ ان دنوں کو اگر ہو سکے تو اعتکاف کرے انسان، یا پھر یہ کہ کم از کم راتوں کی عبادت ضرور کرے.
اور لیلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آنے والے رمضان کی برکتیں عطا کرے اور جس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے یعنی تقوی حاصل کرنا، اسے حاصل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے اندر ایسی ایمانی قوت پیدا ہو کہ رمضان کے بعد ہم پہلے سے بہتر انسان بن چکے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات مزید پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. شعبان کی جو 15 رات کا جی اصل میں جو کچھ شب رات کے بارے میں بتایا جاتا ہے بیسیکلی وہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی فضیلتیں ہیں کہ قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کہ سال بھر کا جو بجٹ ہے وہ ایک طرح سے اترتا ہے. تو ان سب چیزوں کو یعنی لیلۃ المبارکہ، اس رات کو لیلۃ المبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید میں دراصل رمضان ہی کی جو رات ہے لیلۃ القدر اس کو کہا گیا ہے. تو بہت سی ضعیف روایتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے یہ بہت زیادہ برکت کی رات ہے. شعبان کا مہینہ بھی ایک بابرکت مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس میں آپ روزے رکھتے تھے وہ شعبان تھا. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان میں اپنے بزنس وغیرہ وائنڈ اپ کر کے رمضان کی تیاری میں قرآن کی تلاوت شعبان میں ہی شروع کر دیتے تھے. تو شعبان سارا ہی اس سارے مہینے میں عبادت کر سکتے ہیں. خاص طور پر سوموار اور جمعرات کا روزہ یا جو 3 روزے ہیں ایام 20 کے 13، 14 اور 15، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ برکت والی ہیں. لیکن کسی ایک خاص رات کے بارے میں کوئی صحیح چیز ہمیں نہیں ملتی. تراویح کی رکعتوں کے بارے میں پیچھے دیکھتا ہوں تو 8 رکعت کر کے چلے جاتے ہیں یا 12 کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک نفل عبادت ہے. نفل عبادت میں بھی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے. حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، یعنی 8 نفل اور پھر 3 وتر. لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتی ہیں کہ تم مت پوچھو ان کا طول، یعنی وہ کتنی لمبی ہوتی تھی. ایک ایک رکعت میں آپ سورۃ البقرہ ختم کر لیتے تھے، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، اور پھر لمبا رکوع اور لمبا سجدہ. لیکن ہم نے جب یہ سننا چھوڑی تو اس کا ہوا کیا، ہم نے تعداد تو بڑھا دی، 20 بھی اور 20 سے زیادہ بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی کم ہو گئی کیونکہ ہر ایک کی توجہ اس پہ رہتی ہے کہ یہ نمبر کب پورا ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نفل اصل میں ہمارے اوپر فرض نہیں ہوتا. تراویح فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا تو اس کو گناہ نہیں ہے، جیسے اگر کوئی عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی پکڑ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اگر انسان اس کو پڑھتا ہے تو نفل ہمیشہ اللہ کے قرب کے لیے پڑھے جاتے، تقرب کے لیے پڑھے جاتے ہیں. تو انسان جب تقرب کے لیے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کوئی کام کرے تو اس کو اتنا خوبصورتی سے کرے، اتنی اچھی کوالٹی سے کرے کہ واقعی اللہ راضی ہو جائے. اب اس میں ایک مثال کے طور پر اگر آپ جاتے ہیں کسی مسجد میں تو وہاں پر 20 رکعتیں ہو رہی ہوتی، جیسے ہم لوگ حرم میں جاتے ہیں تو 20 رکعتیں 10 ایک امام پڑھا رہا ہوتا ہے، 10 ایک پڑھا رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ کہہ کے کہ جی مجھے تو صرف 8 پڑھنی اور ریجڈ ہو جائے، ٹھیک ہے آپ 8 پڑھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی تھی، لیکن آپ نے منع تو نہیں کیا کہ آپ اس سے زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتے. آپ جتنی چاہیں رکعت ہے اس کے بعد پڑھیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے خزانے لوٹ رہے ہیں اور قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تلاوت ہو رہی ہے اور اللہ کا گھر سامنے ہے اور آپ بیٹھ کے گپ شپ لگائے، چائے پیئیں کہ جی میں نے تو 8 کی سنت پوری کر لی، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا. جہاں جس کو جتنا موقع ملتا ہے، اگر آپ کے قریب ایسی مسجد ہے کہ جس میں جا کے آپ 8 اب وہ پڑھا رہے ہیں تو اس پہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کہیں ایسی بھی جگہ جاتے ہیں جہاں 20 پڑھانے تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. نفل نماز ہے، نہ ہی آپس میں لڑائی جھگڑے کی، کیونکہ یہ آپس کا اختلاف جو ہے یہ ایک عذاب ہے. اور بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن مسعود آئے، عبداللہ بن عمر بن عاص کو لے کر، کہنے لگے کہ یہ ایک آیت اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسے آپ سے میں نے نہیں سنی، آپ اور طرح پڑھتے ہیں یا اور طرح پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے، آپ کو پسند نہیں آئی یہ بات.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں ہی اچھے ہو، دونوں ہی ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور اختلاف نہ کرو. ایز لانگ ایز وہ چیز ہمارے دین کے اندر ہے، اس کی رخصت ہے، وسعت ہے، اجازت ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا اور اس بنا پہ مسجدیں الگ کر لینا اور اختلاف کرنا اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا اور ایک آخری حد تک نکل جانا، یہ چیزیں ایک عذاب کی شکل رکھتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو برکت کہا ہے اور اختلاف کو عذاب کہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید نازل ہوا نا، 7 حروف پر نازل ہوا، یعنی اس میں ایک آیت کو بعض اوقات ایک سے زیادہ طریقوں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا، ملک یوم الدین. اب تھوڑا سا فرق ہے، دونوں کے پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح والضحیٰ، اس کو والضحیٰ بھی پڑھا گیا ہے، ہاں اوپر کی بجائے ہے کر کے بھی پڑھا گیا. اب یہ چیزیں جو ہمیں سنت سے ثابت ہیں ایک سے زیادہ طریقے سے، تو اس کو کرنے میں حرج نہیں، مطلب نہیں بدلتا اس سے، ٹھیک ہے نا. میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عدت کے بارے میں، عدت میں 3 چیزیں ہیں خاص طور پہ، ٹھیک ہے. نمبر 1 عورت دوبارہ نکاح نہیں کرے گی. نمبر 2 زیب و زینت نہیں کرے گی. نمبر 3 اسی جگہ رہے گی جہاں اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں دراصل جس عورت کے اوپر وہ صدمہ گزرا ہے اس کو ایک طرح سے پروٹیکشن دیتی ہیں یا اس کو ایک تحفظ فراہم کرتی ہیں، یا اس کے لیے ایک کمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے کہ جس جگہ وہ شوہر کے ساتھ ساری زندگی رہی ہے اس کو وہاں سے نہ نکالا جائے، وہ وہیں رہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی یادیں اور اس کی ایک ایسوسیشن ہے. وہ یعنی شوہر تو گیا، ایک چیز جدا ہوئی، یہ نہ ہو کہ جہاں وہ رہ رہی ہے وہاں سے باہر کیا جائے. دوسری چیز، جب عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اس کے اندر ایک غم آتا ہے، ایک غم، ایک دکھ کی کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت کو کوئی اور نہیں محسوس کر سکتا، کوئی اور جتنے بھی دلاسا دے، جتنا بھی کہے، حتیٰ کہ بچے بھی وہ غم اس طرح نہیں لیتے جس طرح ایک بیوی لیتی ہے اپنے شوہر کا. اس سے ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ وہ کوئی زیب و زینت کرے یا وہ تمہاری ہر چیز میں جیسے وہ پہلے شریک ہوتی تھی اسی طرح ہو. اسے ٹائم دیں. یعنی شریعت نے دوسرے لفظوں میں ایک طرح سے یہ کہا کہ ٹیک یور ٹائم، ٹیک یور ٹائم، یعنی کمفرٹیبل رہو جیسے بھی. تیسری چیز ہے کہ نکاح نہ کیا جائے کیونکہ اس کی ابھی ایسوسیشن اس شخص سے ابھی ختم نہیں ہوئی کہ اس کو ایک اور کو پروپوز کر دے. ہمارے معاشرے میں تو عام طور پہ ویسے ہی مشکل ہے بیوہ عورت سے شادی، لیکن جن معاشروں میں نہیں ہے وہاں پر یہ کہ ادھر سے اگر کسی کا شوہر فوت ہوا تو دوسرے دن کوئی آ جاتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو. تو وہ بھی عورت کے لیے سائیکولوجیکلی ایک بہت مشکل بات ہوتی تھی. تو ان ساری چیزوں کی روک لگا کر عورت کو ایک طرح سے اپنا وہ ٹائم پیریڈ اور سوچنے سمجھنے کا موقع دیا گیا. اور اس کا جوان بوڑھے کسی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر عمر میں عورت کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کو سکون سے گزارے اور اس کے بعد پھر جو بھی اپنے بارے میں ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کرے. میرے پاس ٹائم نہیں یا میں جا نہیں سکتی، میں ریگولر نہیں ہو سکتی ہوں، تو اگر میں تراویح کا بجائے جانے کے کہیں میں تہجد پڑھوں اور تہجد میں گھر میں بیٹھ کے روز 1 سے 12 پڑھوں، تو آپ اس میں کیا کریں؟ اس میں آپ دیکھیے کہ جو رمضان ہے اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک دن کی عبادت، ایک رات کی عبادت. رات کی عبادت میں تراویح رات کے اول حصے کی عبادت کو کہتے ہیں، تہجد جو ہے وہ پچھلی رات کی عبادت کو کہتے ہیں، اور قیام رات کے کسی بھی حصے میں. آپ اکیلے پڑھیں، آپ جماعت سے پڑھیں، کسی امام کے پیچھے پڑھیں، خود قرآن مجید لے کے پڑھیں، جتنا زبانی یاد ہے وہ پڑھیں، چھوٹی رکھتے پڑھیں، بڑی پڑھیں، یہ سب آپ کے لیے اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس صرف یہ ہے کہ اگر انسان جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے، خود پڑھنا نہیں آتا تو سن کے وہ ایک سکون آتا ہے. پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو امام کے ساتھ پڑھ کے وتر پڑھ لیتا ہے امام کے ساتھ، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مصروف ہیں، کوئی آپ کی جاب کام ایسا ہے
یا بچے ہیں یا کچھ بھی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سو کے آرام کر کے صبح اٹھ کے پڑھ لیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز اب سونے سے پہلے پڑھ لیجیے، وہ دیر سے نہیں پھر ہونی چاہیے، یعنی عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا گیا، ناپسند کیا گیا۔ اچھا، دوسرا میرے کوشچن ہے جو میں ہر سال کنفیوزڈ ہوتی ہوں، چاند نظر آ جاتا ہے لیکن آفیشیلی اناؤنسمنٹ اگلے دن کا ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس میں آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ افطار کرو۔ اگر آپ نے خود دیکھ لیا ہے، آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا ہے، تو پھر آپ کے لیے تو جائز ہو گیا، لیکن جس نے دیکھا نہیں یا اس کے پاس دیکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں تو اس کو تو کسی نے بتانا ہی ہے، وہ آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو یا کسی مسجد سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو۔ رمضان 30 کا ہے تو شوال کا چاند بڑا ہی دکھے گا، اگر 29 کا ہو تو چاند چھوٹا دکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 29 کے جب اگلے دن ہلال نظر آتا ہے وہ زیادہ باریک ہوتا ہے، لیکن اگر ایک دن زیادہ کا مہینہ ہو تو پھر قدرتی بڑا نظر آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مطلع جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ آج ہی صبح میں پشاور سے واپس آئی ہوں، میں اسلام آباد میں مغرب پڑھ رہی تھی 7:07-8 پہ، جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے کہا اذان نہیں ہو رہی، اذان نہیں، مجھے سے بے چینی سے شروع ہوگی، 7:20 پہ اذان ہوئی۔ میں نے اپنا پھر وہ نکال کے دیکھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں اسلام آباد کی نسبت دیر سے مغرب ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بعد میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں جلدی اندھیرا ہو گیا اور وہ چاند جو ہے وہ غروب ہو گیا، ہمیں نظر نہیں آیا، وہاں چاہے چند منٹ کا فرق پڑا اور ان کے غروب سے پہلے وہ چیز وہاں نظر آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب غروب کے ٹائم میں فرق ہے تو چاند کے بھی غروب طلوع میں فرق ہو سکتا ہے، یہاں اور پشاور کا بھی فرق ہو سکتا ہے، اس تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ کہیں تو اس نے چینج ہونا ہے نا، ساری زمین پر تو ایک جیسا نظر بھی نہیں آ رہا، سب کو تو ایک دن بھی نہیں نظر آ سکتا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس کا کوئی مکلف نہیں قرار دیا گیا کہ ہم اس کو فالو کریں، اس کو ہم نے دیکھ لیا یا ہمیں ایسے باوثوق ذرائع سے خبر مل گئی، ہمارے لیے روزہ کھولنا اور رکھنا جائز ہو گیا، اسے کسی کنفیوژن کی ضرورت ہی نہیں۔ بہت دفعہ یہ ہر سال لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اور میں ان کو یہ کہتی ہوں اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ روزہ رکھ لیں، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو سب کے ساتھ جب اعلان ہوگا تو تب رکھ لیں، تو اس میں ایسی بڑی مشکل نہیں، ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں۔ تہجد کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کا سونا ضروری ہے، سو کے دوبارہ اٹھے تو پھر تہجد۔ جی ویسے تو لازم تو نہیں ہے، جو پچھلے پہر یعنی 2/3 رات گزر جاتی ہے تو پھر جو سحری کے قریب وقت یعنی آخری حصہ آ جاتا ہے تو اس وقت یہ کہ کہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، تو تہجد کا لفظی معنی ہوتا ہے نیند سے بیدار ہونا، تو جو نماز نیند سے اٹھ کے پڑھی جائے اس کے لیے پھر تہجد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ساری رات نہیں سو پا رہے تو اس وقت میں جو یعنی جیسے 1-1:30 بجے کا وقت ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ایک طرح سے شروع ہو جاتا ہے، وہ خاص عبادت کا وقت، تو اس میں آپ پڑھیں گے تو وہ بھی تہجد شمار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ obviously عام طور پر لوگ سوتے ہی ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ بھی سو سکے تو پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین کو اویئر کرایا جائے یا مردوں کو اویئر کرایا جائے کہ آپ لوگ اپنے گھر اور اپنے جیسے رمضان ماشاءاللہ آ رہا ہے اس کے بعد بھی اپنے گھر اور اپنی سراؤنڈنگس کو بھی کلین رکھیں، بیکاز یہ کلیننس کی جو اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں جیسے نماز کا کانسیپٹ ہے نا، دن میں 5 دفعہ نماز کے لیے جو شرائط بتائی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے جسم کا پاک ہونا، پھر وضو کا ہونا یعنی کہ ایک بڑی نجاست سے پاک ہونا اور وضو کا کرنا، پھر اس کے بعد کپڑوں کا پاک ہونا، صاف ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یعنی اگر آپ نماز کی جتنی بھی شرائط دیکھیں تو وہ ساری ہمیں جسم سے لے کے کپڑوں سے لے کے جگہ سے لے کے ہر چیز میں پاکیزگی کا سبق دے رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو کوئی عبادت ناپاکی کے ساتھ قبول ہی نہیں ہوتی، تو جب عبادت کے لیے طہارت شرط ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آٹومیٹیکلی صفائی کا درس تو آ گیا۔ اب لوگ اگر اس کو نہ اختیار کریں تو اور بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی بار مسواک کرتے تھے، اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھتے، اور گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت پہلا کام جو ہوتا تھا وہ آپ کا
اپنے منہ کو ساتھ میں اورل ہائیجین، منہ کو صاف کرنا ہوتا تھا. اسی طرح بال، پاؤں، ناخن بڑھانا، کوئی بھی ایسی چیز، انڈر آرمز، انڈر لیگز، بالوں کی صفائی، ان سب چیزوں کو لازم قرار دیا گیا. حتیٰ کہ ہمارا جسم بظاہر صاف بھی نظر آئے لیکن اگر وضو نہیں ہے تو دوبارہ دھونے کو کہا گیا. یہ ساری چیزیں دین تو سکھاتا ہے لیکن لوگ نہ کریں تو پھر سراؤنڈنگ سے، یعنی کہ اپنے گھر ہیں، اپنے گھر کے باہر کے جیسے آپ دیکھیں گے کہ مسجد کے باہر 200 300 جو نمازی ہیں وہ جا رہے ہیں، لیکن مسجد کے باہر اتنا کوڑا پڑا ہوگا. بہت اچھی سجیشن ہے اور الحمدللہ میں نے کئی والیومز اس پہ کیے ہیں، لوگوں کو طہارت اور صفائی اور یعنی ان کو طریقہ سکھایا جائے. آپ نے کبھی الہدا دیکھا ہے؟ کبھی سنا ہے کسی سے وہاں کی صفائی کے بارے میں سنا ہے کبھی کسی؟ آپ کو پتا ہے کہ جب ارتھ ڈے ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ خاص جیکٹس پہن کے اپنے آس پاس کے علاقوں کو خود جا کے چنتے ہیں، کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً یہاں بھی کینیڈا میں ہمارے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان سب کا جو باہر کی واک ہوتی ہے اس میں ساتھ ان کو سکھایا جاتا ہے. یہاں بھی اسکول کے بچوں کو سکھایا جاتا ہے. ہمارے دائرے میں جتنے لوگ ہیں ان کی تو ہم ٹریننگ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جب شروع ہوا تھا الہدا، آپ یقین کریں میں خود جا کے واش رومز چیک کرتی تھی، واپس آ کے کلاسز میں بات کرتی، اپنے ہاتھوں سے چیزیں اٹھاتی تھی، کیونکہ مجھے خود اس چیز سے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگ عبادت کے مقامات کو بھی صاف نہیں رکھتے. بہت سے بچے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسجد میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ کارپیٹ از اسٹنکنگ، ادھر نماز نہیں پڑھی جاتی. لیکن میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پھر مسجد تو متقی کا گھر ہوتا ہے، آپ خود صفائی کرو، اگر وہ لوگ نہیں کرتے تو ان کو بھی سکھاؤ. جی اس میں آپ دیکھیے کہ صرف پرفیوم لگانے سے بھی اسمیل نہیں جاتی، اگر لگا بھی لینا وہ اور زیادہ ایک عجیب کھچڑی پک جاتی ہے، مکس سی وہ چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہر شخص مسجد کے احترام میں صاف ستھرا ہو کر جائے. عورتوں کو پھیلنے والی خوشبو لگانے سے منع کیا گیا کیونکہ آپ ظاہر مسجد میں جا رہے ہوں گے تو جو بھی خوشبو نکلے گی ادھر سے آدمی جا رہے ہیں تو وہ ایک جو مسجد کا ایک تقدس اور ایک احترام اور یہ چیز ہے اس کے منافی ہے. اگر انڈر آرم کوئی بھی آپ چیز لگاتے ہیں جس کی آپ کے اپنے تک رہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اسپرے آپ اپنے حجاب کے اوپر یا باہر کے کپڑوں پہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر اس سے منع کیا گیا. جو باڈی اوڈر ہے وہ بھی اسی انٹینسٹی سے پھیلتی ہے جس طرح پرفیوم ہے. لیکن نہا تو سکتے ہیں نا، اگر آپ نے وہ آڈر دور کرنی ہے تو کتنی ہی چیزیں ہیں. آپ پٹکڑی کو گیلا کر کے لگائیں، آپ لیمو پانی، آپ گلاب کا عرق، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے یہ تکلیف دور ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ افضل مومن وہ ہے جو اپنی تکلیف سے کسی کو بچائے. تو یہ بھی تکلیف ہے جو ہم پاس کھڑے شخص کی نماز حرام کر رہے ہیں کہ اس کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہو رہی. لیکن یہ سینسیٹیو دل چاہیے نا، یعنی انسان کے اندر ایک کانشیسنیس چاہیے. یہ جو تقوی ہے نا یہ انسان کو کانشیس بناتا ہے، یہ انسان کو محتاط زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں پھر سوچتا ہے کہ کون سی میری ایسی چیز ہے، حتیٰ کہ ناک صاف کرنا، کرتے رہنا، زور زور سے چھینک کے لوگوں کو بدمزہ کرنا. یعنی ہمیں تو حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچا چھینکنے سے منع کیا کہ اس آواز کو بھی کنٹرول کیا جائے جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. رمضان میں کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جی زکوٰۃ اسی وقت دے دینی چاہیے جب آپ کی ڈیو ہو. اس کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان آئے گا تو نکالیں گے. ہاں اگر آپ ان ایڈوانس نکالنا چاہتے ہیں تو اور بات ہے. نہیں، اصل میں یہ کہ جب آپ کے پاس مال آتا ہے وہاں سے آپ کو ایئر شروع ہوتا ہے، رمضان سے نہیں ہوتا. الا یہ کہ رمضان میں آپ نے خریدا ہو کچھ. یعنی اگر کسی لڑکی کی شادی فار ایگزامپل کسی لڑکی کی شادی شوال میں ہوئی ہے اور اس وقت اس کو زیور ملا ہے تو اس کی زکوٰۃ شوال میں ڈیو ہے، لیکن وہ یہ کر سکتی ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہی نکال دے. لیکن اگر اس کی زکوٰۃ شعبان میں ڈیو ہے تو اس کو شعبان میں ہی دے دینی چاہیے، رمضان تک نہیں لے جانا چاہیے پھر، کیونکہ فرض عائد ہو چکا ہے. ایک دفعہ نکالیں اس سے اور لے جائیں جیولر کے پاس،
ہر ایک چیز لکھوا لیں اور ہر سال پھر اسی کو نکال کے صرف وہ پیپر نکالیں جس پہ وزن لکھا ہوا ہے. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو مائنس کر دیں اور پھر اس کو کیلکولیٹ کر کے نکال دیں. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس یہ آیا کب تھا, اس وقت کون سا مہینہ تھا. اگر یاد نہ ہو تو پھر ویڈنگ اینیورسری تو سب کو یاد ہوتی ہے عام طور پر. اس مہینے کو آپ اب ایکول کر لیں کہ اس وقت ہجری کیلنڈر کیا تھا. ایک اور بات, ہمیں مارچ اپریل سے نہیں کیلکولیٹ کرنی زکوٰۃ, ہجری کیلنڈر سے کرنی. عشاء کی 17 رکعت ہوتی ہے, 17, لیکن وتر جو ہے وہ آخری عبادت ہے رات کی. تو آخری جو 2 نفل ہیں اس کے بارے میں کیا کیا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھے تھے, وہ آپ کے لیے خاص تھے, لیکن امت کو آپ نے یہی حکم دیا ہے کہ آخری چیز وتر کرو, ٹھیک ہے نا. لیکن 17 جو ہے نا اس میں فرض تو 4 ہی ہیں, باقی سنت اور نفل ہیں, تو اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے, فرض میں کمی نہیں کر سکتے آپ. جی اس سے پہلے پڑھ لیں جو بھی پڑھنے. جی ان کا بہت اچھا سوال ہے کہ صبر کیسے لائیں اور اس کے حسد کیسے دور کریں. حسد جو ہے اس کے کچھ درجے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کی تعریف سنتا نا تو اس کو اچھی نہیں لگتی, تو اس کو جھٹک دیں کہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, اللہ نے اس کو کوئی خوبی دی ہے, نعمت دی ہے, تو میں اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوں. دوسرا یہ ہوتا ہے, حسد کا اگلا لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان منہ سے بھی پھر اس شخص کو برا بھلا کہنے لگتا ہے. یعنی کسی کی تعریف سنی تو فوراً بول اٹھتا, نہیں تمہیں کیا پتا, تم جو یہ کہہ رہی ہو بات یوں ہے, ایسا نہیں ایسا ہے. تو یہ اس سے بھی یعنی برا ہے. اس پر بھی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں کسی کے بھی بارے میں کوئی بات کر رہی ہوں تو کس وجہ سے, تاکہ اس کی یعنی کہ لوگوں کے دل میں جو تھوڑی بہت محبت یا اس کی عظمت آئی ہے اس کو میں ختم کروں. تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکشن بھی لے لیتے ہیں, یعنی آپ اس کو ہارم کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, یہاں تک کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. جیسے حابیل قابیل کے بیچ میں بھی تو حسد ہی ہوا تھا نا, ابلیس کو بھی حسد ہی ہوا تھا. تو یہ بہت ہی خراب چیز ہے. جب بھی اپنا آپ کو جائزہ لیں, جب بھی کسی کی اچھائی یا کسی کی تعریف سے تکلیف ہونے لگے تو اپنے آپ کو کوسیں کہ یہ میں اللہ سے ناراض ہو رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے رحمت اور فضل سے کیوں نوازا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے دعا کریں اور اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور اللہ سے فضل مانگے کہ اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے. دوسری چیز یہ ہے صبر. صبر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ, جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا. یعنی آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے اس پر صبر کرنا ہے, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. صبر میں کیا ہے, اپنے آپ کو روکنا. صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا, کنٹرول کر لینا. روزہ بھی صبر پیدا کرتا ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, لیکن آپ روکتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ نہیں اگر میں نے پی لیا کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بالکل اسی طرح آپ اپنے آپ کو بری زبان بولنے سے یا کسی کو تکلیف دینے سے یا کچھ بھی جو بھی آپ یا رونا دھونا یا چیخنا چلانا یا شور مچانا, ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں اور پھر اپنے سے پوچھے کہ اس کے کرنے میں کیا فائدہ اور اس کے نہ کرنے میں کیا فائدہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا, بہت صبر ہو گیا, یا مجھ سے نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے ہم سے, اور جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں ہوتا. صرف ایک چیز یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان لمیٹڈ دیا جائے گا, کہ اتنا کہ جس کا وہ حساب بھی نہیں کر سکتے, کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے کو کتنا زیادہ. تو جب اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے, اور پھر یہ کہ کامیابی انسان کی صبر کے ساتھ ہی, تو ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جس پہ آپ گھنٹوں بولتے چلے جائیں, لیکن مجھے جو چیز فائدہ دی ہے اور جو مجھے قرآن سے اور سنت سے پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اندر ارادہ کرنا ہے کہ میں نے صبر کرنا ہے, اور کوشش کریں اور بے صبری کے برے نتیجے پہ غور کریں تو انشاءاللہ صبر آئے گا. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.